آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری منظر جہنم کا منظر دیکھا، بڑا ہی خوفناک وحشت ناک منظر تھا کہ وہاں پر لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، آگ کی لپٹیں ہیں، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگ ہی آگ ہے۔ اور سمندر کی گہرائی کے بارے میں فرمایا کہ گہرائی اس کی اتنی ہے زیادہ کہ اگر انسان کوئی پتھر پھینک دے تو 70 سال کے بعد جا کے وہ نیچے پہنچتا ہے، یہ ہے اس کی گہرائی۔ اور اس کی جو دیواروں کا آپس میں فاصلہ ہے، ایک دیوار سے دوسری دیوار تک پہنچنے کا، فرمایا 40 سال تک چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو، وہ فاصلہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہے اس کا فاصلہ۔ اور انسان کا جسم بھی بڑا ہو جائے گا، اتنا بڑا کہ 3 مہینوں کی مسافت سے ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک یہ فاصلہ، یہ اس لیے ہوگا تاکہ جتنا بڑا جسم ہوگا، جتنی بڑی جسامت ہوگی، اتنی زیادہ سزا بھی سے محسوس ہو۔ جنتیوں کے بھی ایسے بڑے بڑے قد ہوں گے، جنتی بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے، جہنمی بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور وہاں کے پھر سانپ اور بچھو ایسے تھے، سانپ ایسے تھے جیسے ایک اونٹ ہوتا ہے، اتنا بڑا قد سانپ کا، اور بچھو ایسے کہ جیسے خچر ہوتا ہے، یعنی اتنے بڑے بڑے وہاں کے زہریلے جانور ہیں۔ تو جہنم کی تو تپش کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے، یہ اس کا 70واں حصہ ہے، باقی 69 حصے زیادہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کی پناہ انسان مانگتا رہے۔ جب انسان 3 مرتبہ کہتا ہے نا، یا اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، جب 3 مرتبہ کہتا ہے تو جہنم بھی کہتے یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ اگر جنت کا سوال کرتا ہے 3 مرتبہ، جب جنت کو اس نے سوال کیا تو جنت بھی کہتے یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے، نصیب فرما دے اس کو۔ اور جہنمیوں کے کھانے کی تو عجیب مناظر ہیں کہ سخت قسم کی بھوک ہوگی، سخت قسم کی پیاس ہوگی، کھانا مانگیں گے یا اللہ کھانا عطا فرمائے، اللہ فرمائیں گے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں کھانا ہے تو ایک زقوم کا درخت ہے، کانٹے دار جھاڑی دار، وہ کھا لو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، آگ کے اندر اللہ پیدا فرمائیں گے ان شجرۃ الزقوم، تو فرمایا کہ یہ کھا لو۔ اب وہ لوگ دیکھیں گے یہ کانٹے دار ہے، شکل ایسی ہے، اس کے پھل ایسے ہوں گے جیسے سام کی پھن ہوتی ہے، سام کے منہ جیسا، یعنی شکل بھی اس کی ڈرونی، اس کا ذائقہ بھی بالکل کڑوا، لیکن بھوک اتنی شدت کی ہوگی، سخت ہوگی کہ لوگ کہیں گے کہ ہم کھائیں گے، اور کھائیں گے اسے۔ جب وہ کھائیں گے، کھاتے کھاتے حلق کے اندر کانٹا جب پھنسے گا تو پانی مانگیں گے، پیاس بھی لگ رہی ہوگی، اللہ فرمائیں گے نہیں پانی نہیں ہے تمہارے لیے، ہاں جو تمہارے جسم پھٹ رہے ہیں، ان سے خون نکل رہا ہے، ان کی پیپ نکل رہی ہے ابلتی ہوئی کھولتی ہوئی، وہی پیپ پی لو، پینی ہے تو پی لو، برداشت نہیں ہوگی ان سے پیاس تو وہ بھی وہ پئیں گے۔ اور اس کی سختی ایسی ہوگی، اس کی تپش ایسی ہوگی کہ جس برتن میں خدا یہ پی رہے ہوں گے، ایک برتن ان کے قریب لایا جائے گا تو جیسے ہی منہ کے قریب جائے گا تو اتنی اس کی تپش اور اتنی سختی ہوگی کہ اوپر کا ہونٹ، اوپر سر تک اور نیچے کا ہونٹ ناف تک لٹک جائے گا، اس کی تپش کی وجہ سے۔ دانت بالکل زہر ہو جائیں گے، آنکھیں بالکل نیلی پڑ جائیں گی، چہرے بالکل سیاہ ہوں گے۔ پھر بھی وہ لوگ برداشت ان سے نہیں ہو رہا ہوگا تو پئیں گے اس کو، حالانکہ تپش ان کو پتہ ہے کتنی ہے، پئیں گے۔ جب پئیں گے تو انتڑیوں کو کاٹتا ہوا نکل جائے گا نیچے سے، لیکن یہ ہے کہ وہ نہ پیاس بجھے گی، حالانکہ اتنے پیٹ بھر جائیں گے جیسے سمندر نے ڈال دیا پیٹ کے اندر، لیکن پیاس بھی نہیں بجھے گی، نہ کانٹا نکلے گا، ویسے چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ یہ ان کی بھوک اور یہ ان کی پیاس، ہر چیز کا الگ عذاب ہے۔ پھر آج انسان کو بھوک لگے کتنا پریشان ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے،
پیاس لگے کتنا پریشان ہو جاتا ہے، وہاں کی بھوک کا الگ عذاب، پیاس کا الگ عذاب، آگ الگ ہے، سانپ اور بچھو الگ ہیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت ہو، پناہ مانگے، انسان کوشش کرے گا جہنم سے بچنے والے جو اعمال ہیں وہ کرے، بچنے کی کوشش کرے، گناہوں سے بچائے، آنکھوں کو بچائے، نظر کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، گانے نہ سنے، غیبت نہ سنے، آنکھوں کی حفاظت کرے، بد نظری نہ کرے۔ انسان جن چیزوں کو دیکھنا ہے وہ دیکھے، قرآن دیکھے، اللہ والوں کو دیکھے، اللہ کے گھر کو دیکھے۔ اللہ نے اس لیے دیا نا، یہ ہم مانتے ہیں کہ جہاں پہ استعمال کرنا ہے وہاں پہ کرو۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ آپ نے دنیا کے اندر لوگوں کو تو بھیج دیا، تھوڑی سی آگ بھی دے دو تاکہ کچھ یہ لوگ کھائیں گے، بنائیں گے، کھانا وغیرہ بنائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا کتنی آگ؟ یا اللہ اتنی آگ تو ہو کہ جس سے وہ لوگ سارے کے سارے جو ہیں وہ تپش بھی حاصل کر سکیں، کھانا وغیرہ بنا سکیں، زندگی جو گزارنی۔ اللہ نے فرمایا اچھا اتنی دے دو جتنا ایک چھمارا ہوتا ہے۔ یا اللہ اگر اتنی دیں گے تو یہ تو ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اس کی تپش کی وجہ سے۔ اگر اسی شجر زقوم کا ایک پھل بھی توڑ کے دنیا کے اندر رکھ دیا جائے تو پوری دنیا میں پھل نہ ہوگے، اتنی تپش ہے اس کی۔ ہمارے علم میں ہی نہیں، ہمارے ذہن میں نہیں کہ وہاں کے عذابات کیسے ہیں، اس لیے ہم گناہوں سے نہیں بچتے۔ جوانی کے اندر چاہیے کہ انسان ڈرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، توبہ استغفار کرے، اور جب بڑھاپا آ جائے پھر اس کے اندر جو ہے اللہ سے رحمت کی امید لگائے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے میرے ساتھ امید لگاؤ گے میں ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا۔ دوبارہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا ایک گٹھلی کے برابر دے دوں آگ؟ یا اللہ اتنی بھی دیں گے تو پھر دنیا کے اندر کہیں سبزہ بھی نہیں اگے گا۔ اللہ نے ایک ذرے کے برابر دیا، ایک ذرہ جیسے ہوتا ہے ایک تل کے برابر، اور وہی آگ کو 70 مرتبہ پانی میں دھویا گیا، ڈبویا گیا، پھر اس کو ایک پہاڑ پہ رکھا گیا، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور فرمایا کہ وہ جو تپش تھی، وہ آگ تھی، وہ پہاڑوں کے اندر، اسی پتھروں کے اندر ساری کی ساری تقسیم ہوگی۔ پھر آج دیکھا نا پتھر کو چٹکاؤ اندر سے آگ نکلتی ہے، یہی آگ پوری دنیا کے اندر پھر پھیلا دی گئی۔ آج وہی آگ ہے کہ سردی کے اندر بھی ہم تپش اس سے حاصل نہیں کر سکتے، اتنی تپش ہوتی ہے اس کی۔ جہنم کی پھر کیا ہی کام ہوگا، مجال ہوگی اس کی، کیا ہی اس کی سختی ہے اس کی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، جہنم سے انسان پناہ مانگے اور کوشش بھی کرے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو۔ آج انسان صرف اس لیے پیدا کیا کہ کھائے پی اور سوئے، بس اللہ کی عبادت یہ ہے انسان کا مقصد۔ وہ تو جانور ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے۔ کافر میں، مشرک میں اور مسلمان میں یہی تو فرق ہے، یہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھا رہا ہے، عبادت بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش بھی کرے انسان کہ اللہ کی نعمتیں کھائے، ساتھ ساتھ اس کا شکر بھی ادا کرے، اور جو وہ عبادت کے اندر لگا رہے، اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آج بد نظری سے بچتے ہی نہیں، نہ اس مسلمان کو، امتی کو یہ بھی پتہ نہیں کہ فلمیں دیکھنا درست نہیں، ڈرامے دیکھنا درست نہیں۔ جو چیز اللہ کو ناپسند ہے ہم کیوں دیکھیں، ہم کیوں ایسے کام کریں؟ بد نظری سے ہم جتنا ہو سکے اپنی حفاظت کریں، کوشش کریں۔ اللہ سے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔